السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ محترم حضرات، جیسے ہی ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان ظاہر ہوتا ہے، عوام الناس میں طرح طرح کی عجیب و غریب باتیں، خرافات، بدعات کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر آفات و بلیات کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اور بھی دیگر جو کار خیر سمجھے جاتے ہیں وہ اس ماہ مبارک میں نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور خصوصاً یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ ماہ سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ کچھ زیادہ ہی منحوس ہے، اس لیے اس کا نام 13 تیزی بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے تمام ایام، تمام مہینوں اور سالوں کو، ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار، منحوس نہیں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن انسانوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر کے، لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان ہی کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ سفر میں کوئی بھی منحوسیت نہیں ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی منحوسیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ کچھ زیادہ ہی منحوس ہے، اسی لیے اس کو 13 تیزی کہتے ہیں، اسلام میں اس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور لوگ یہ بھی عمل کرتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں لوہے کی چیزیں، ہر طرح کی دال اپنے آس پاس میں رکھتے ہیں تاکہ کچھ آفات اور بلیات نازل ہو، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ ایام جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اب اسلام کا سویرا طلوع ہو چکا ہے، اور اسلام نے ان ساری خرافات، بدعات کو ختم کرنے کا ایک نور ظاہر فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ 13 تیزی کی اسلام میں کوئی بھی کہیں سے بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ